اجوف واوی کی جب بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ صیغے ہوتے ہیں جن میں آئین کلمے کی جگہ پر واو آ جاتا ہے، کیونکہ اجوف واوی کہا ہے میں نے۔ تو آج کے سبق میں ہم قرآن پاک سے جو بھی صیغے تلاش کریں گے اور ان کی صرفی تحقیق آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ تمام وہ صیغے ہوں گے جن کے آئین کلمے کی جگہ پر واو آ رہا ہوگا۔ مثال کے طور پہ سورۃ الاخلاص کے اندر ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ تو قل هو اللہ احد میں یہ جو صیغہ ہے قل، اس کی صرفی تحقیق کیا ہوگی؟ اس کے حروف اصلیہ قاف، واو اور لام ہے۔ جب قواعد پڑھائے گئے تھے تو اس وقت قل کیسے بنا ہوا آپ نے سیکھا تھا۔ تو اب آپ نے جب پہلا صیغہ تلاش کیا اور وہ آیا قل، تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں اس میں لکھا ہے قاف واو لام، یہ باب ناصرہ سے ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا، اور قرآن سے آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پیش کر دی گئی ہے قل هو اللہ احد۔ اب اس پوری آیت کے اندر جو ہمارا اجوف واوی ہے، جو جس سے ہم متعلق ہیں، وہ یہ لفظ ہے قل۔ یہاں پہ ہم نے اس کو لکھ دیا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس صیغے کی صرفی تحقیق لکھنی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس میرے پاس بھیج رہے ہیں صرفی تحقیق، بہت اچھی لکھ کر بھیجتے ہیں، لیکن ایک طریقہ بس میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طریقے کو فالو کریں تو آپ کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ سب سے پہلے آپ اس کی جو نا اصل ضرور لکھا کریں، کیونکہ قل اگر یہ دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیے کہ قل کے اندر صرف 2 حروف نظر آ رہے ہیں، جبکہ ثلاثی مجرد میں کم از کم 3 حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی اگر آپ اصل لکھیں گے تو ہی پتہ چل پائے گا کہ اصل میں یہ تھا کیا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی اصل دکھاتا ہوں۔ تو اس کی اصل ہے عقول، ٹھیک ہے۔ اب عقول، اس میں اجتماع ساکنین ہونے کی وجہ سے حرف علت گر گیا تھا، اور متحرک سے شروع ہونے کی وجہ سے، قاف پر پیش ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہیں رہی تھی، تو یہ قل بنا تھا۔ بس اتنا آپ نے کم سے کم لکھنا ہے۔ اور دوسرا آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ فعل کون سا ہے۔ فعل اگر آپ بتائیں تو دیکھیں کون سا فعل بتائیں۔ قل، تم کہو، فعل امر حاضر معروف ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں لکھوں فعل امر حاضر معروف تو درست ہوگی نا بات؟ اچھا، پھر اگر ہمیں یہ بتانا پڑے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، تو پھر صیغہ کیا بتائیں گے ہم؟ صیغہ واحد مذکر حاضر۔ تو صیغہ واحد مذکر حاضر یہ بھی ساتھ میں لکھیں، اور ساتھ میں اب یہ جو لفظ قل ہے یہاں پہ لکھا ہے نا، اس کا جو مطلب ہے کہنا، تو کہنا تو اس کے مصدر کا مطلب ہے، جو کاف واو لام سے جو مصدر بنتا ہے قولن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا۔ لیکن اب ہر آیت کے اندر جو صیغہ استعمال ہوا ہے، یہاں پہ قیلا استعمال ہوا ہے، یہاں پہ قلنا استعمال ہوا ہے، یہاں پہ لا تقولو استعمال ہوا ہے، یہاں پہ قولو استعمال ہوا ہے، یہاں پہ قالا استعمال ہوا ہے، یہاں پہ اس میں فاعل قائلون استعمال ہوا ہے، تو ہر ایک کا ظاہر سی بات ہے الگ مطلب ہوگا۔ اب اگر آپ نے کہا ہے کہ یہ فعل امر حاضر معروف ہے قل، تو فعل امر حاضر معروف اور صیغہ واحد مذکر حاضر کے حساب سے اس کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے، وہ آپ یہاں پہ لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے صرفی تحقیق درست کی ہے۔ تو اگر یہ لفظ جو آپ نے یہاں پہ لکھا ہے تم کہو، یہ یہاں پر رکھ کے دیکھا جائے اس آیت کے اندر، تو اگر یہ درست ثابت ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی صرفی تحقیق درست ہے۔ سمجھ آئی بات؟ بالکل اسی طریقے سے ایک اور صیغہ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، قیلا۔ اب قیلا جو ہے، اس میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ قاف یا اور لام ہے، لیکن آپ نے قبیلہ والا فارمولہ پڑھا تھا، تو قبیلہ کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ جو اس کا مثبت مجہول کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا کرتے ہیں، واو اس کے نیچے کسرہ ہوتا تھا، تو واو کے کسرہ کو جو ہے وہ ماقبل کو دے کے واو کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے وہ قواعد والی ویڈیو ساری دیکھی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں جس پہ قواعد ہیں، تو پھر آپ کو یہ والی ویڈیو جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور آپ کو انشاءاللہ روحانی لطف حاصل ہوگا۔
اب اس والے سیگے کو ہم لکھیں گے کیسے قرآن اپنے نوٹس کے اندر دیکھیے ہمارے پاس یہ سیگا یہاں پر دیا گیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے، قرآن پاک سے اس طرح کے بہت سارے سیگے تلاش کر کر کے ان کو اس فارمیٹ میں آپ کے سامنے لکھ کر دے دیا ہے تاکہ آپ اس کی صرفی تحقیق لکھ سکیں. اگر میں آپ سے کہوں قیلہ کے بارے میں لکھیں تو آپ صرف اتنا مت لکھیں کہ یہ فعل ماضی مثبت مجہول ہے، آپ اس کو پوری بات لکھیں کہ اس کا اصل کیا تھا. اصل اگر آپ لکھیں گے، ایک منٹ ٹھہرے ذرا، تو اگر آپ اس کی اصل لکھیں گے تو آپ سب سے پہلے لکھیں گے اس کا اصل یہ قیلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو اصل ہے وہ کیا ہے، قویلہ. تو قویلہ یہاں پر آپ لکھیں گے، قویلہ. اور پھر قویلہ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ فعل ماضی ہے، مثبت ہے، مجہول ہے. مثبت ضرور لکھیں کیونکہ منفی نہیں ہے، کیونکہ منفی والے سیگے بھی آئیں گے تو وہاں پہ منفی لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، سیگا واحد مذکر غائب ہے، اس کا وزن آپ وہاں پر بٹھا کے دیکھ لیں. اچھا، اب اس کا پھر ترجمہ، اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مثبت ہے، مجہول ہے، تو پھر اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کا ترجمہ بنے گا کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یا کہا گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح نا. تو آپ اس کو یہاں لکھیں، ترجمہ لکھیں کہا جاتا ہے. اس انداز میں آپ نے اس کو سالو کرنا ہوتا ہے. ایک سیگا اور ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں. دیکھیں قلنا، تو اب یہ قلنا کیسے بنا تھا؟ قلنا جو ہے وہ قبالہ سے قالا بنا تھا نا. تو قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، اور اس کے بعد جب ہم قالنا پہ آئے تھے تو وہاں پہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ الف گر گیا تھا اور پھر وہ قلنا ہو گیا تھا. تو قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، اس طریقے سے ہوتے ہوئے سیگا جمع متکلم ہمارا کیا آیا؟ قلنا. اس کو وہاں پہ قلنا. قلنا کا مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سیگا جمع متکلم ہے تو جمع کے حساب سے آپ اس کا ترجمہ کریں ہم نے کہا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک اور سیگا دیکھیں. یہ ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 104 ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا. تو ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے. اچھا، جب کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نہیں. یعنی آپ یوں کہیں گے کہ یہ فعل نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے حاضر معروف ہے. سیگا کون سا ہے دیکھیں آپ. سیگا اب آپ کیسے پہچانیں گے؟ اصل میں اس کی یہ کیا تھا؟ لا تقولون. تو اب لا تقولون اس کو جب نہیں میں کنورٹ کیا تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا جائے. نون اعرابی کو جب گرا دیں گے تو بن جائے گا تقولو. اس کی اصل وہاں پر لکھیں گے. اچھا، لا تقولو، لا تقولو کا مطلب ہوگا کہ مت کہو، مت کہا کرو. تو اب دیکھیں ترجمہ کتنا اچھا بنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، اے ایمان والو مت کہا کرو. کیا نہ کہا کرو؟ راعنا، یہ لفظ مت کہا کرو. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہود بیٹھتے تھے، منافق. تو راعنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیے. تو اور جبکہ راعنا کے دیگر عربی زبان کے اندر مطلب بھی ہوتے ہیں جو کہ برے مطلب ہوتے ہیں. تو وہ کہا کرتے تھے راعنا. اور جو مسلمان ہوتے تھے تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا راعنا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سخت ناپسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ راعنا کا لفظ مت کہا کرو. وقولو، قولو، دیکھیں فعل امر کیا ہے؟ قولو. سیگا جمع مذکر حاضر، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے قولو انظرنا، انظرنا کہا کرو. اس کا بھی یہی مطلب ہے، ادب والا مطلب ہے. واسمعوا، اور پہلے سے ہی دھیان سے سنا کرو. تو اس کے بارے میں آپ کیا لکھیں گے؟ آپ لکھیں فعل نہیں حاضر معروف سیگا جمع مذکر غائب. ترجمہ کیا کہیں؟ تم مت کہو. اور اگر آپ اس میں جمع والا معنی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں کہ تم سب مت کہو، تم سب مت کہا کرو. اچھا، یہ تو تھا قاف واو لام.
اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک حروف اصلیاں ہیں میم واو اور تا. تو میم واو تا سے بھی ہم باب نصرہ سے دیکھتے ہیں قرآن پاک میں ایک سیگا آیا ماتو. ٹھیک ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ماتو، اور مر گئے. اب اس کا ترجمہ جو ہے ہم نے آپ کو جو دکھایا ہے جو ہمارے نوٹس ہیں اس میں دیکھیں ماتو کدھر آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ آیا نا ماتو، اور اس کو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے. دیکھا آپ نے؟ اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ کو قرآن پاک میں یہ صیغہ ملا نا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے یہ بتانا ہے دراصل کہ یہ فعل کون سا ہے، اس کی اصل کیا تھی پہلے. ٹھیک ہے. اب میم واو تا سے نصرہ ینصرو سے اس کی اصل تھی موتا یم ووتو. نصرہ ینصرو موتا یم ووتو. تو اب موتا سے بنا تھا ماتا، ماتا ماتو. تو اب آپ اس کی اصل لکھیں گے کہ یہ موتو، موتو سے بنا ہے ماتو، اور فعل ماضی ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ مر گئے، ماضی کا معنی اس کے اندر کریں گے آپ. اب دیکھیں قرآن پاک کی طرف دیکھیں، ان الذین کفروا وماتوا. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے، وہم کفار، وہی کفار ہیں. اولئک علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام انسانوں کی ان کے اوپر لعنت ہے. کتنا آسان ہے. ایک اور دیکھیں سیدھا، یموتون. آخر کے جو واو اور نون ہے، کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں تو تھا ماتا یموتو. تو یموتو فعل مضارع تھا، اس کی گردان پڑھیں یموتو یموتانی یموتونا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے ایک اور ہمارے پاس صیغہ آتا ہے قامو. ٹھیک ہے. اب الف آ رہا ہے اس کے اندر بیچ میں، تو اب آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ الف جو بیچ میں آ رہا ہے قاف الف میم، اور یہ جو قاف اور میم کے درمیان جو الف آ رہا ہے، یہ وہ الف ہے جو کہ واو سے تبدیل ہو کر آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور دیکھیں یقومون. تو قامہ، اگر قاف واو اور میم اس کے حروف اصلیاں ہیں، تو قامہ یقومو، یقومو یقومانی یقومون. آسان تھا. اچھا آسان تھا نا. اب ذرا مشکل والا دیکھیں. ابھی دکھاتا ہوں. آ تو رہے ہیں لیکن جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں وہ میں آپ کو صرفی تحقیق کے ساتھ بتاتا ہوں. سورۃ المزمل ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اب یہ لفظ آیا ہمارے پاس قم. ہاں میم کے نیچے زیر ہے، لیکن یہ جو میم کے نیچے زیر ہے نا دراصل، تو اصل میں تو تھا میم پہ جزم. ٹھیک ہے. اچھا جب جزم تھا اور آگے اس کو لام سے ملانا تھا، تو آپ کو پتہ ہے اس کو کسرہ دیا جاتا ہے، کسرہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کو کسرہ دے دیا گیا ہے. ورنہ آپ بتائیں کہ جو فعل ہوتا ہے فعل مضارع، اس پہ کب آتا ہے کسرہ؟ جزم تو آتا ہے. ہاں جزم ہے اس پہ. جزم کس نے اس کو دیا ہے؟ اس کو دراصل اس کے امر ہونے نے اس کو جزم دیا ہے. تو اصل میں کیا تھا یہ؟ اصل میں یہ تھا اقوم. ٹھیک ہے. اقوم تھا. اب اقوم سے کیا ہوا تھا، پھر واو گر گیا تھا تو وہ ہو گیا تھا اقم. اور اقم کے اندر چونکہ قاف متحرک تھا تو حمزہ کو ہٹا دیا، حمزہ وصلیہ کو، تو بن گیا قم. قم کا مطلب ہے کھڑے ہو جاؤ یا کھڑے رہو. یعنی قم قیام کرو، رات کا قیام کرو لیکن تھوڑا.
یہ ہے ایک सीगा ये था। हाँ, इसको अगर आपने लिखना हो तो आप इसको इस तरह से लिखें। तो हमारा जो पैटर्न है जो हमने आपको यहाँ पर दिया है, ये देखें, इसके अंदर हमारे पास ये कहाँ पर आया है सीगा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला, और इसके लिए हमने आपको यहाँ पर दिया है ये कुम। यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिखें कि इसकी असल जो है वो उकूम थी, ठीक है, और फेले अमर हाजिर मारूफ है सीगा वाहिद मुज़क्कर, तर्जमा फिर आएगा सीगा वाहिद मुज़क्कर के हिसाब से, तुम क़याम करो, ठीक है। अच्छा, काना यकूनु बहुत दफ़ा हमारे अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है। इसकी काफ़ी सारी मैंने एग्जाम्पल जमा करके आपको भेजी हैं। जैसे सूरह यासीन में आप पढ़ते हैं ना, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। अब कुन भी आ गया, फयकून भी आ गया। तो ये जो कुन है, तो कुन के बारे में आप बताएं, कुन कैसे बना होगा, जबकि आपको ये बात पता चल भी चुकी है कि ये बाब नसरा से है, जबकि आपको ये भी पता चल गया कि ये काफ वाव नून इसके हुरूफ असलियां हैं। तो आप सोचेंगे कुन कैसे बना होगा, बिल्कुल उसी तरह के जैसे काफ वाव और लाम से कुल बना था, तो ये कुन उसी तरह से बना है। हाँ, क्या इसकी सरफी तहकीक लिखेंगे, ये असल में तो था उकून, है ना, कवाना यकवुनु था ना, यकवुनु, और यकवुनु से बना था यकूनु। तो जब यकूनु था तो शुरू से या हटाई, अलामत मुदारे, उसको वो करने के लिए अमर बनाने के लिए, तो हमारे पास जो सीगा आया वो इस अंदाज में आया, और हमजा उसके शुरू में हमजा वसलिया लेकर आए। अच्छा, अब देखें, अगर यहीं पे मैं आपको करके बताऊं, आपको सामने नजर आ रहा है कि ये दो साकिनैन यहाँ पर आ गए हैं, और ये कहते हैं कि इस वाले वाव को यहाँ से गिराना वाजिब है। जब वाव को गिरा दिया, वाजिब पे अमल कर लिया। अब ये चूंकि कुन काफ जो है वो मुतहर्रक है, इस हमजा वसलिए की यहाँ पे जरूरत नहीं रही थी। जब ये हमजा वसलिया यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा कुन, तो हमारे पास कुन हासिल हो गया। अब ये कुन और ये कुन, अब जाहिर सी बात है ये कुन तो इसकी असल नहीं है, मैं तो आपको करके चेंज करके दिखा दिया ना, आपने यहाँ पे असल ही लिखनी है जो यहाँ पे इसकी असल थी। पहले हमारा हाजिर मारूफ है, सीगा वाहिद मुज़क्कर है, तर्जुमा क्या होगा, तर्जुमा इसका तू हो जा। क्यों तू क्यों बोला है इसको, तू तू कहाँ से आया, वो आया सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर से, ठीक है। हाँ, इसमें तुम भी कह सकते थे, आप भी कह सकते थे, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि वाहिद वाहिद ही पता चले, कहीं जमा ना समझ में आए, तो इसलिए तू सिर्फ वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज क्या आ रही है, फयकून। अब फयकून देखिए, यहाँ पे लिखा है फयकून, फयकून, फयकून वो हमने वक्फ किया है, तो ये काना यकूनू से था। तो अगर इस फा को यहाँ से अलहदा करें, तो अब आपके पास जो सीगा बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है यकूनू। तो काना यकूनू, कवना यकवुनु से, यकवुनु से यकूनू, ये वाला सीगा भी इसी तरीके से होगा। बिल्कुल और सीगे देखें, तकूनू, अब व तकूनू है ना भाई, तो ये वाव तो देखें इसमें शामिल नहीं है ना, ये तो वाव तो अतफ का है, इसको अलग करके देखें तो आपको तकूनू मिल जाएगा। अच्छा हाँ, ये सीगा बताएं, देखें अकुन, अकुन को हम तलाश करते हैं कुरान पाक में, और फिर वहां देखते हैं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया है। एक अकुन तो ये आया है, और एक अकुन ये आया है, मतलब कई जगह पे कुरान पाक में आया, मैंने अभी सर्च किया तो तकरीबन 12 मरतबा ये आया है। और इसी को देख लेते हैं, सूरत हूद है, इसकी आयत नंबर 47 है, व इल्ला तगफिर ली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। अल्लाह 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 अकबर, किस कदर जो है वो खौफजदा कर देने वाली और अल्लाह ताला से डरा देने वाली ये आयत है। और इसके अंदर देखें सीगा कैसा आया है। अब इसको सीगे को अगर आप सीगे को एनालाइज ना करें और खाली इसके तर्जमे से इसको समझने की कोशिश करें कि ये दरअसल सीगा जो है ये कौन सा फेल है और ये कौन सा सीगा है। देखें, व इल्ला, ये इल्ला पता है इल्ला क्या है, ये असल में इसको खोला जाए ना तो ये होगा इन और ला, इन प्लस ला, तो ये बनेगा इल्ला। तो अब ये जो इन है ना वो उसके अंदर है इन शर्तिया,
اور آپ کو پتہ ہے کہ ان شرطیہ جو ہوتا ہے اس کے آگے جو ہے وہ دو جملے آتے ہیں، جو پہلا جو ہے وہ اس کی شرط ہوتا ہے اور دوسرا اس کی جزا ہوتی ہے، اور دونوں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مجزوم، یعنی دونوں پر جزم ہوتا ہے. دیکھیں نا، تغفر، ان لا تغفر، کہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی، لی میری مغفرت نہیں کی، وترحمنی اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا یا اللہ، اکن تو میں ہو جاؤں گا من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اکن میں ہو جاؤں گا، میں ہو جاؤں گا. اس کو دیکھیں آپ، کون سا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل مضارع ہے کہ نہیں ہے؟ میں ہو جاؤں گا. اور میں سے مراد کیا ہے؟ صیغہ واحد متکلم. سمجھ آئی بات؟ اچھا، اس کو ہم ایکسپلین کیسے کریں اپنی صرفی تحقیق کے اندر؟ اس کو آپ یوں لکھیں کہ اصل میں جو یہ تھا یہ اکونو تھا. ٹھیک ہے، کیسے اکونو تھا بھائی؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے لکھنے کی، تاکہ آپ اس کی اصل تک پہنچ. کانا یکونو، اب سنیں دھیان سے، کانا یکونو، یکونو فعل مضارع ہے، تو یکونو، یکونانی، یکونونا، اس طریقے سے صیغہ واحد متکلم کے لیے یکونو کے اندر یا ہٹا کے آپ حمزہ لے کر آئیں جو علامت مضارع ہوتی ہے، جو کہ متکلم پہ دلالت کرتی ہے، تو بن جائے گا اکونو. اچھا بھائی، اکونو تھا، اکن کیسے بنا؟ سوچیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہے اس کی جزا، اور جو کہ حالت جزم میں ہے، یعنی حالت سکون میں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پر جو ہے نا اس کو سکون تھا، اور یہ کرنے کی وجہ سے دیکھیں دو ساکن ہو گئے، التقاء ساکنین ہو گیا. اس التقاء ساکنین نے کیا کیا؟ تقاضا کیا کہ اب ایک والا ساکن جو ہے وہ ہٹا دیا جائے، اور وہ ہوگا حروف علت. جب اس کو ہٹایا تو بن گیا اکن. دیکھیں آیا اکن. یہ والا اکن آپ نے یہاں پہ اکن نہیں لکھنا، یہ تو میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے. آپ تو وہی لکھیں گے کہ یہ تھا دراصل اکونو، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی میں آپ جو ہے اس صیغے کو پہچان گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں. ایک اور جگہ ایک صیغہ آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو آنا چاہیے، تو میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ ہے اکونا. ٹھیک ہے، اور دیکھیں یہ آیا اکونا، یہ دیکھیں اکونا. ابھی دیکھیں نون کے اوپر زبر آ رہا ہے، اور ہم لے کے چلے ہیں کانا یکونو، یکونو نون پہ پیش، اور میں جو آپ کو سیکھے دکھا رہا ہوں اس کے اندر نون پہ زبر آ رہا ہے. دیکھیں اکونا، یہ دیکھیں فاکونا، یہ دیکھیں اکونا. یہ والی آیت دیکھیں، یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67. قولا، یہاں سے دیکھیں قولا، تو انہوں نے کہا اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان کہ اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے. میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو میں ہو جاؤں، ہے نا. اچھا، اب میں ہو جاؤں تو اکونو ہونا چاہیے تھا، تو اکونا کیسے ہو گیا یہ؟ سوچیں. دیکھیں ان داخل ہوا ہے نا، ان، یہ ان حروف نواسب میں سے ہوتا ہے. یہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ فعل مضارع کو نصب دے دیتا ہے. تو یہ تھا تو اکونو، لیکن ان داخل ہوا، ان نے اس کو اکونا کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہیں پہ ہمارے پاس ایک اور صیغہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اعوذ. دیکھ رہے ہیں آپ، اعوذ. تو ہاں، اگر اس کے حروف اصلیہ جاننے کی کوشش کی جائے تو ہمیں غالب گمان یہ لگتا ہے کہ آئین، واو اور زال اس کے حروف اصلیہ ہیں. اچھا بھائی، واو آ رہا ہے اس کے آئین کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے. ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اجوف واوی ہے، اور ہم اس وقت اجوف واوی ہی قرآن پاک سے ڈھونڈ رہے تھے. ہم تو اکونا ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں ایک اور اللہ تعالیٰ نے صیغہ دکھا دیا. اچھا، اعوذ کو اگر دیکھیں حمزہ شروع میں آ رہا ہے، تو جو شروع میں حمزہ آ رہا ہے یہ متکلم پہ دلالت کرتا ہے. اگر متکلم پہ دلالت کرتا ہے تو بھائی اس کا باب کون سا ہے؟ آئین، واو اور زال تو پتہ چل گیا، لیکن باب کون سا ہے؟ تو باب جو ہے اس کا باب نصرہ. نصرہ سوچیں، لگا کے دیکھیں. نصرہ آوازہ، ینصرو، یعوذ، تو جو یعوذ ہے اس سے یعوذ ہو جائے گا.
جب یعوزو ہو سکتا ہے تو یا علامت مضارع کو ہٹا کے حمزہ لے کر آئے تو اعوذ ہو جائے گا. تو اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں. سمجھ آیا؟ اور دیکھیں اسی سے جب یعوذ تھا تو یعوذون کیسے ہوا؟ یعوذ یعوذانی یعوذون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب. اور چلیں آگے ایک اور صیغہ دیکھیں آپ کو اگر سمجھ میں آتا ہے وہ صیغہ کہ نہیں. ایک صیغہ ہے ہمارے پاس سیقہ، سین یا اور قاف. سین یا اور قاف سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے آئین کلمے میں یا آ رہا ہے. اصل میں تو اس کے حروف اصلیہ پتہ ہے کیا ہے؟ سین، واو اور قاف. ٹھیک ہے. اچھا سین واو اور قاف ہے اور باب کون سا ہے؟ وہی باب نصرہ ہے. ٹھیک ہے. تو باب نصرہ سے دراصل میں یہ پتہ ہے کیا تھا؟ یہ تھا سویقہ. سویقہ وسویق الذین کفروا الی جہنم. اس کا مطلب ہوتا ہے دھکیل دینا، دھکا دے کر بھیجنا. وسویق الذین کفروا دھکیل دیا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف. دھکیل دیا جائے گا پیسو وائس آ رہا ہے، پیسو وائس کی ٹون آ رہی ہے تو بس یہ مجہول کا صیغہ ہو گیا. اچھا اسی طریقے سے ایک اور بھی دیکھیں تصومو. تا تو علامت مضارع ہو گئی. ٹھیک ہے. اور سواد واو اور میم صوم مصدر ہے اس کا. سواد واو میم اس کا مطلب ہوتا ہے روزہ رکھنا. وہ ان تصومو اور اگر تم روزہ رکھو فعل مضارع اور صیغہ کون سا؟ صیغہ جمع مذکر حاضر، مذکر اور حاضر. تو ان تصومو اگر تم روزہ رکھو خیر لکم تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. اسی طرح ایک اور صیغہ دیکھیں اس میں کام کی بات ہے. دونوں دیکھیں یہاں سے دیکھیں بلکہ پورا یہاں سے دیکھیں. انما ذالکم الشیطان یخوف. خا واو اور فا. تو خا واو اور فا اس کے حروف اصلیہ ہوئے. یہاں تو ہو گیا یہ خوفا یخوف علم یعلم کے وزن پہ باب تفعیل کے ساتھ اولیاءہ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ فلا تخافوہم. اچھا فلا تخافوہم لا. لا یہ بتا رہا ہے کیا بتا رہا ہے؟ لا کہ اصل میں پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اصل میں ہے نہیں، یعنی کہ منع کرنا کسی کام سے. تو لا تخافو تو تم مت ڈرو. اور تم سے مراد کیا ہے؟ ایک کسی ایک کو کہا ہے یا بہت ساروں کو کہا ہے؟ تو یہ واو یہ تخافونا تھا، آخر سے انہوں نے اعرابی گرا دیا. تو لا تخافونا سے بنا لا تخافو تو تم مت ڈرو، ہے نا بھائی. اور خافونی، اب یہ جو خافونی ہے اس کو ذرا دیکھیں. دراصل یہ خافونی یہ بھی خوافہ سے بنا ہے. خوافہ تو خوافہ خوفا خوفا خوفو. تو خوفو جو تھا نا خا واو اور وہ الف سے تبدیل ہوا تھا تو وہ کیا تھا؟ خافا خافا خافو. تو دراصل دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے کیا، اس کی اصل کیا بنے گی. یہاں پر ہمارا جو صیغہ ہے یہاں پہ یہ آیا تھا نا، دیکھیں ہم اس کی اصل بتائیں گے آپ کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اصل تھی خوافونی. اب خوافونی دیکھیں نا یہ تو ہو گیا تھا الف سے بدل گیا تھا تو ہو گیا تھا خافو. اور یہ جو نی ہے نا یہ ضمیر ہے یہ منصوب. یہ نی دراصل خافو اور یہ نی اس کے ساتھ ملی تھی جائے ایسے. اب یہ یا یہاں سے حذف ہوئی، یہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معطل کے اندر بتائیں گے. تو یہ یا یہاں سے حذف ہوئی تھی اور خافونی ہوا تھا. ٹھیک. اچھا اسی طریقے سے اخافو اگر خافا
اور خافا کے ساتھ اگر اس کو فعل مضارع کی طرف اگر لے کر جائیں، فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، اس الف کی وجہ سے، حمزہ کی وجہ سے اگر ہم لے کر جائیں صیغہ واحد متکلم، تو سیدھا سیدھا اخافو بنے گا. سمجھ آیا؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور آ رہا ہے، یہ والا، یہ تھوڑا سا ٹیپیکل ہے، شاید یہ آپ کو سمجھ میں آئے. اللہ تخافو، ٹھیک ہے، اللہ تخافو، اس کو ذرا کھول کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا اس کی اصل کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاتا ہوں. اصل میں یہ تھا ان پلس لا. یہ جو اللہ ہے نا، اللہ، یہ جو والا اللہ، اس کو میں نے کھولا ہے تو یہ بن گیا ان لا. اچھا ان کیا ہے پھر یہ بھائی؟ تو ان جو ہے یہ ان لن کئی اذن والا ان حروف نواسب میں سے ہے. تو یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے نا. اچھا، اور اگر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اس کے ساتھ اور کیا کام کرتا ہے یہ آخر سے نون اعرابی بھی گرا دیتا ہے. گرا دیا، آخر میں واو ساکن بچا، اس کو روکنے کے لیے الف لگا دیا. آیا دیکھیں اللہ تخافو ہوا. یہ دیکھیں، اور ان لا کو کس طرح لکھا جائے گا؟ وہ اس طرح لکھا جائے گا جیسے ملا کے لکھا جاتا ہے تجوید کے قاعدے کے تحت. ایسے اب پتہ چل گیا نا نون کدھر گیا اس کا، نون جمع، نون اعرابی. اب چند منٹ رہ گئے، ایک دو اور کام کے سیگے دیکھ لیں، اور یہ آپ نے کرنا ہے اس طرح. دیکھیں قرآن پاک میں آپ نے کئی مرتبہ آیت سنی ہے نا، پڑھیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. یہاں پر آئے گی یہ آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. یہ عقیمو کیسے بنا تھا؟ دیکھ عقیمو جو ہے نا، یہ ہے اصل میں باب افعال سے. تو یہ تھا اقوام یقویمو. تو دیکھیں جو یقویمو ہم کہتے ہیں نا، اصل میں وہ اصل اس کی ہوتی ہے یو اقویمو. یو اقویمو سے جب اگر ہم اس کو لے کر آتے ہیں جمع، کیونکہ یہ دلالت کر رہا ہے جمع کے اوپر، تو ہمیں ملے گا تو اقویمون. اصل اس کی ہمیں کیا ملے گی؟ اگر ہم کون سے سیغے کی بات کر رہے ہیں، سیغہ جمع مذکر کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کی ملے گی تو اقویمون. تو اقویمون سے ہم نے کیا کیا؟ علامت مضارع کو یہاں سے ہٹایا، کیا بنانے کے لیے؟ فعل امر بنانے کے لیے. کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل امر حاضر معروف ہے، اور ترجمہ بھی یہ کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، یعنی حکم اس کے اندر آ رہا ہے. تو ہم اس کو یہاں سے علامت مضارع کو ہٹاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور واو پہ کسرہ ہے، یہ کر کے آپ نے نہیں دکھانا ہے، یہ تو آپ نے اس کی بس اصل لکھنی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ واو پہ کسرہ ہے، ماقبل ساکن ہے. تو قاعدہ کیا لگ رہا ہے؟ قاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ واو کی جو حرکت ہے وہ ماقبل کو دے کر اس واو کو یا سے تبدیل کر دینا واجب ہے. تو ماقبل کو دے دیں. ماقبل میں کیا تھا؟ قاف تھا نا بھائی، تو آپ قاف کو کسرہ دے دیں. تو یہ بن گیا اقیمو. امر بنانے کے لیے ہمیں امر کیا تقاضا کرتا ہے کہ آخر سے نون اعرابی کو ہٹا دیں. بن گیا اقیمو. اسٹاپ کرنے کے لیے الف لگا دیں. ٹھیک ہے، اب 2 منٹ باقی ہے اور 2-3 چیزیں دیکھیں. یہاں پر میم واو تا سے باب افعال سے نا، میں نے آپ کو ایک سیگا دیا تھا، وہ ہے موتو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے موت دینا، موتو. تو یہ جو موتو ہے نا، دراصل یہ باب افعال سے نہیں ہے، یہ باب نصر ینصرو سے ہے. یہ یہاں پہ غلطی سے لکھ دیا گیا ہے، اس کو آپ صحیح کر لیجئے گا. یہ قرآن پاک میں یہ آیت آئی ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور وہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں نا، قالو، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو وہ تمہارے اوپر انگلیاں چبا جاتے ہیں، من الغیظ، غصے کے مارے تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں. یہ منافقین کی اللہ تعالیٰ نے علامت بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا ہے. اور اتنا اللہ تعالیٰ کو ان کی اس منافقت پر غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، ان سے کہہ دو، موتو، مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غصے میں. دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہے. ایک اور سیکھا
اور بہت مرتبہ وہ سیگا آپ جو ہے پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے کئی مرتبہ. اس کے بعد یہ کلاس اینڈ ہو جائے گی تو بس پھر کلاس ختم ہو جائے گی. کوشش کرتے ہیں کہ یہ والا سیگا ضرور جو ہے نا وہ اس ریکارڈنگ میں شامل ہو جائے. دیکھیں سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، باب استفعال سے کیا ہے یہ؟ استفعال سے فعل مضارع ہے، مثبت معروف ہے، صیغہ جمع متکلم. کیسے تھا؟ اصل میں یہ تھا نستعونو، نستعونو، اور یہ نستعونو سے اس کا جو واو تھا جس کے نیچے کسرہ تھا یا سے تبدیل ہوا تو ہوا نستعینو. اب چلتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں اجبا